بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ دوستو، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر ہر مسلمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر لے، اور ہر مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے۔ دوستو، اس ماہ بابرکت کے اندر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز ہے اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا، صدقات دینا اور انفاق فی سبیل اللہ کرنا۔ دوستو، قرآن کے اندر، احادیث کے اندر اس کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں، اور رمضان المبارک کے اندر اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، چونکہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت بالکل عام ہوتی ہے۔ تو دوستو، ویسے تو عام دنوں کے اندر بھی اس کی بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ قرآن نے، احادیث میں جگہ جگہ مسلمان کو اس بات کے اوپر ابھارا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ دوستو، تقریباً 12 جگہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ تم میں سے کون شخص ہے جو اللہ کو قرض حسن دے اور پھر اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گناہ کر کے اس کو بدلے میں واپس عطا کرے۔ دوستو، پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ قرض حسن کیا ہے۔ قرض حسن سے مراد مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں، قرض حسن سے مراد ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، غریبوں کی، محتاجوں کی مدد کرنا، بیواؤں کی، یتیموں کی کفالت کرنا، لوگوں کے قرضوں کو ادا کرنا، اپنی اولاد کے اوپر مال کو خرچ کرنا۔ تو دوستو، یہ ہے قرض حسن، اللہ کو قرض حسن دینا، یعنی اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا، غریبوں کی، محتاجوں کی مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کو قرض حسن دینا ہے۔ جب ہم اللہ کو قرض حسن دیں گے، اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دنیا میں بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ کہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر بندوں کو داخل فرما دیں گے۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسن دینا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا ہے، غریبوں کی، محتاجوں کی مدد کرنا ہے۔ اور پھر دوستو، کیسا مال خرچ کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ کے راستے میں ایسا مال خرچ کیا جائے جو ہمیں پسندیدہ ہے، جو ہمارے یہاں ہم لوگوں کو جو محبوب ہے، وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ نیز مال کون سا ہونا چاہیے؟ پاکیزہ مال۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ اپنی کمائی کی پاکیزہ روزی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہیں، پاکیزہ چیز کو پسند فرماتے ہیں۔ پھر دوستو، پاکیزہ روزی اللہ کے راستے میں دینی ہے، اور دینے کے لیے ہمارا بہت مالدار ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو ہمارے پاس تھوڑا بھی ہے اس کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں، لیکن اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے دوستو حاصل کریں۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے صرف اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، کہ جو تم صدقات دے رہے ہو، جو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کر رہے ہو، تم اس کو باطل نہ کرو، اس کو برباد نہ کرو۔ یہ کس طرح باطل ہوگا؟ احسان جتلا کر۔ تم نے کسی کو مال دیا اور احسان جتلا دیا، تم نے کسی کو مال دیا، اس کو تکلیف دے رہے ہو،
دوستو اس سے ہمارے صدقات باطل ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرے کے اوپر احسان جتلا کر، تو دوستو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے مال کو خرچ کریں، ریاکاری کے لیے خرچ نہ کریں، شہرت کے لیے خرچ نہ کریں، کسی کو دکھلاوے کے لیے خرچ نہ کریں، احسان جتلانے کے لیے خرچ نہ کریں، تکلیف دینے کے لیے خرچ نہ کریں۔ دوستو اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کریں۔ دوستو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو چونکہ اس مہینے کے اندر اللہ کی سخاوت عام ہے، اللہ کی مغفرت عام ہے، جب ہم بندوں کے اوپر خرچ کریں گے، بندوں کے اوپر سخاوت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر سخاوت فرمائیں گے۔ ایک حدیث کے اندر آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت لوگوں میں سب سے زیادہ تھی، لیکن جب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی بہترین صدقہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ صدقہ جو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر ہو۔ دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ من فطر صائما، کہ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اللہ تعالیٰ اس کو روزے دار کے اجر کے برابر عطا فرمائیں گے اور روزے دار کے بھی اجر میں سے کچھ کم نہیں ہوگا۔ تو دوستو اللہ کے راستے میں خوب خرچ کیا جائے، اور خاص طور سے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اس کے اندر تھوڑا زیادہ جتنا ہو سکے روزے داروں کو افطار کرائے اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دوستو اور خرچ کرنے کے اندر دکھلاوا ضروری نہیں ہے، پوشیدہ طریقے سے خرچ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بہت محبت کرتے ہیں، ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتا ہے اور اللہ اور سائل کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہیں ہوتا۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہیں کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اور ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرے اور اس طرح خرچ کرے کہ اس کا دایاں ہاتھ خرچ کرے اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ دوستو اس لیے اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرنا چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کی، تمہیں جو بیماریاں لاحق ہیں ان کا علاج کرو کس چیز کے ذریعے سے؟ صدقے کے ذریعے سے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الصدقۃ تطفئ البلاء، کہ صدقہ مصیبتوں کو، بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ دوستو اس وقت کرونا وائرس پوری دنیا کے اندر لوگ اس سے متاثر ہیں، پریشان ہیں۔ دوستو یہ ایک وبا ہے، ایک بیماری ہے، جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کو دور فرما دیں گے۔ دوستو اپنی بیماریوں کی شفا کے لیے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔